Islamic scholar مفتی محمد یوسف تیبی حافظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ ہے 16واں پارہ، اور اس میں سورہ الکہف کا آخری جو ایک قصہ ہے وہ بیان ہوا ہے۔ اس سے پچھلا قصہ جو تھا وہ تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے، تو خضر علیہ السلام نے 3 کام کیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا۔ تو اس سے صوفی یہ بات نکالتے ہیں کہ ان کے پاس وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اس کو اپنی طرف سے علم دے رکھا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں جی وہ علم لدنی ہوتا ہے، اس کا نام من لدنا سے لدنی بنا دیا کہ جناب جو ان کے پاس علم لدنی تھا، اور گویا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو صوفی ہیں ان کے پاس بھی علم لدنی ہوتا ہے، اور اس سے پھر وہ ایک بات نکالتے ہیں کہ جناب ایک ہوتی ہے شریعت، اور ایک ہوتی ہے طریقت، اور ایک ہوتی ہے حقیقت۔ تو جو یہ عالم دین ہے سارے بیچارے شریعت میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ اس کے بعد پھر وہ ایک طریقت پر عمل کرنے سے انسان حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شریعت کا نبی تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو طریقت کا نبی کون ہے بھائی؟ اور پھر آپ کی حقیقت کا نبی کون ہے؟ یہ کہاں سے لائے ہو؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ان کی حقیقت اور ان کی طریقت کا اس اسلام سے کوئی تعلق نہیں جو آسمان سے آیا۔ خام خواہ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، کبھی کسی آیت سے لٹکنا چاہتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور کبھی کسی حدیث سے لٹکنا چاہتے ہیں، کبھی اس طرح کے واقعات سے اپنے کفر کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے ذریعے چیز آئی ہے وہی شریعت ہے، اسی سے کامیابی ہے، اور جو ان کی طرف سے نہیں آئی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد آج کا جو واقعہ ہے وہ یاجوج ماجوج کا واقعہ ہے۔ تو یاجوج ماجوج اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ اتنی تعداد ہے کہ جب اللہ ان کو چھوڑے گا حتیٰ اذا فتح یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، ایک وقت آئے گا ان کو چھوڑ دیا جائے گا، تو وہ کسی سمندر کے پاس سے گزریں گے، اور بعد والے لوگ کہیں گے کہ نشان بتا رہے ہیں پتھروں کے کہ یہاں کبھی پانی ہوتا تھا۔ وہ اتنا کڑوا پانی پی کر سمندر ختم کر دیں گے، یہ اندازہ لگائیں آپ۔ تو اتنی تعداد میں ہیں، دنیا میں موجود ہیں۔ ذوالقرنین ایک بادشاہ گزرا ہے، وہ جب اس علاقے میں گیا تو وہاں کے لوگوں نے شکایت کی کہ ہمارے پاس یاجوج ماجوج ہیں اور بڑا فساد مچاتے ہیں، کسی کو نہیں چھوڑتے، تو ہم آپ کو چندہ جمع کر کے دیتے ہیں، تو آپ ایسا کریں ہمارے ان کے بیچ میں دیوار بنا دیں۔ تو ذوالقرنین نے کیا کیا کہ دونوں طرف کہا چندہ وندہ نہیں مجھے چاہیے، بندے دو۔ تو دونوں طرف پتھر رکھے، اور بلکہ لوہا رکھا، لوہے کی جو اصل پہاڑوں سے نکلنے والی جو لوہے والے پتھر تھے وہ رکھے، اور اس کے بیچ میں تانبا رکھ کر اس کو چاروں طرف آگ لگا دی، لکڑیاں رکھ کر، تو وہ تانبا پگھلا تو لوہے کو اس نے ایک جان کر کے ایک موٹی دیوار بنا دی۔ تو یہ جو ٹانکا ہے پیتل کا، تانبے کا ٹانکا، یہ بھی قرآن سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو بہر صورت اس نے بنا دی، تو یاجوج ماجوج جو تھے وہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دیوار کو چاٹتے ہیں، حتیٰ کہ اس میں اتنا سا سوراخ ہو گیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہو اس شر کی وجہ سے جو قریب آ چکی ہے، اور آپ نے 90 کا ہندسہ بنایا، یہ 90 ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اس طریقے سے یہ 100 ہوتا ہے، تو یہ 20 ہے، تو یہ 90 ہے۔ آپ نے 90 کا ہندسہ بنایا، تو ایک سوراخ، فرمایا اتنا سوراخ یاجوج ماجوج نے کر دیا ہے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ یاجوج ماجوج عہد نبوت میں بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ گوگل والے کہتے ہیں میں نے ساری زمین چپا چپا اس کے ہم نے فوٹو بنا لیے ہیں۔ تو دو ہی باتیں ہیں، یا تو ان کو پتہ چل گیا ہے یاجوج ماجوج ہیں اور یہ دنیا کو نہیں بتا رہے، یا پھر ان کو پتہ نہیں، تو پھر اس کا صاف مطلب ہے کہ یہ زمین پوری ایک زمین ہے، اور اس کے پیرالل 7 زمینیں 6 اور ہیں،
اور یہ اتنی ہی چوڑائی میں جتنی آسمان ہے، آسمان اور زمین برابر ہیں۔ یہ ایک نظریہ بیان کر رہا ہوں میں۔ آپ اگر نیٹ پر تلاش کریں تو فلیٹ ارتھ لکھیں تو یہ سارے دلائل اس کے جمع ہو جائیں گے آپ کے پاس۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ زمینیں ایک بیچ میں اور 6 اس کے چاروں طرف ہیں، اور یہ توے کی طرح ہیں، اور یہ گول گیند کی طرح نہیں ہے، انڈے کی طرح نہیں ہے۔ اور اس کے پھر دلائل لمبی بات ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ یاجوج ماجوج اور یہ دجال وغیرہ سب موجود ہیں، مگر یہ دجال کے پجاری ہمیں بتاتے نہیں کہ ایسا ہے۔ اور وہ یہ جو کہتے ہیں کتب یمین شمالی اور کتب جنوبی، یہ زمین کے انتہا، وہ کہتے ہیں انتہا نہیں ہے، آگے یہ بدماش کسی کو جانے نہیں دیتے۔ اور جو فلائٹیں وہمی قسم کی بنائی گئی ہوتی ہیں، یعنی ایک آدمی کو جاپان سے امریکہ جانا ہے تو وہ ادھر سے کیوں جائے گا، وہ ادھر سے پیچھے سے چلا جائے، وہاں سے قریب پڑے گا۔ تو کہتے ہیں ادھر کی فلائٹیں بنائی گئی ہوتی ہیں، مگر ان کو جب آپ ریزرو کروانے جاؤ تو آپ کو ملے گا جی سب فلائٹیں فل ہیں، اور وہ وہمی فلائٹیں ہوتی ہیں، کوئی ادھر سے نہیں جاتا، کیونکہ ادھر سے جا کوئی نہیں سکتا۔ یہ تصور ہی بنیادی طور پر وہ کہتے ہیں کہ غلط ہے کہ زمین گول اور یہ گیند کی شکل کی ہے۔ پھر اس کے اور بھی دلائل دیتے ہیں اس پر۔ عربوں نے بھی اس پر کام کیا ہے، انگریزوں نے بھی کام کیا ہے۔ اب اردو میں بھی ایک کتاب آ گئی چھوٹی سی۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا نظریہ 100% ٹھیک ہے یا ایک گیند والا بالکل غلط ہے، میں ابھی اس میں کسی طرف نہیں جا رہا، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یاجوج ماجوج موجود ہے، دجال موجود ہے، مگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے زمین کے چپا چپا کو دیکھ لیا، ہمیں نہیں ملا۔ اور کوئی کہتا ہے ترکی یاجوج ماجوج ہیں، کوئی کہتا ہے چینی یاجوج ماجوج ہیں۔ یہ سب غلط طریقے ہیں، غلط باتیں ہیں۔ وہ جب آئیں گے تو دنیا میں کسی کو نہیں چھوڑیں گے، وہ ان کا کوئی مقابلہ کرنے والا ہوگا نہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ فتح الیاجوج ماجوج، ان کو چھوڑا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ روزانہ آ کر اس کو چاٹتے تو سوراخ ہو گیا اس میں، اب بندہ باہر نہیں نکل سکتا، تو کہتے ہیں اب تھک گئے، چلو کل دوبارہ شروع کریں گے۔ تو واپس آتے ہیں تو اللہ وہ سوراخ بند کر دیتا ہے، اور ایک وقت آئے گا وہ کہیں انشاءاللہ کا لفظ بولیں گے تو پھر وہ بند نہیں ہوگا، سوراخ بڑھتا جائے گا، تو پھر وہ نکلنے کے قابل ہو جائیں گے۔ دوسری طرف احادیث ہیں بخاری مسلم میں بھی، دوسری کتابوں میں بھی، کہ جب مہدی صاحب آئیں گے تو مہدی صاحب کے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام دجال کا مقابلہ کریں گے، دجال تباہ ہو جائے گا، اس کی قوتیں تباہ ہو جائیں گی۔ تو اس کے بعد پھر اللہ فرمائے گا عیسیٰ اپنے ساتھیوں کو لے کر طور پہ چڑھ جا، میں ایسی قوم چھوڑنے جا رہا ہوں، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ تو یاجوج ماجوج نکلیں گے اور پوری زمین میں پھریں گے اور کسی کو نہیں چھوڑیں گے، حتیٰ کہ کہیں گے دنیا میں تو اب ہمارے مقابل میں کوئی بچا نہیں، تو اب آسمان والوں کو مارنا ہے۔ تو آسمان کی طرف نیزے پھینکیں گے، تیر پھینکیں گے، اللہ اپنی قدرت سے ان کو سرخ کر کے واپس کرے گا، تاکہ وہ اس وہم میں آ جائیں کہ لو جناب ہم نے آسمان والے بھی مار دیے۔ اس کے بعد رب ذوالجلال ان کی گردن پر ایک پھوڑا نکالے گا، ایک دانہ نکلے گا، جس سے وہ ایک دم مر جائیں گے۔ جیسے ایک بٹن بند کرنے سے سینکڑوں بلب بند ہو جاتے ہیں، ایسے وہ سب مر جائیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑ سے اتریں گے اور کہیں گے یا اللہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، سڑان ہے، بدبو ہے، ہم کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو ان کو اٹھا کر کے کسی نامعلوم مقام پر پھینک دیں گے۔ تو ان کی چھڑیاں، ان کی کمانیں، ان کے تیروں کی لکڑیوں کو جلا جلا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی روٹیاں پکائیں گے۔ یہ سب احادیث میں موجود ہے۔ تو وہ قصہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے سورہ الکہف کے آخر میں۔ اور پھر بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان الذین آمنوا اور اس سے پیچھے کافروں کے کفر کا ذکر کیا ہے۔ قل ھل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں آپ کو بتاؤں کہ جو بدترین ناکام اور فیل آدمی وہ کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی کاوشیں، کوششیں، ہمتیں اور قربانیاں اور پیسہ لٹا دینا یہ سب دنیا میں رہ گیا۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ آج کسی سے پوچھو یہ کیوں کر رہے ہو، اس کی کوئی دلیل ہے؟ ارے اس میں کیا حرج ہے، میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں۔ تو جو کام اللہ کے لیے نہیں کیا جائے گا، جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد جنتیوں کا تذکرہ ہے۔
اور یہ کہ کل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سمندر سے روشنائی بن جائے اور ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں تو اللہ کے کلمات لکھے نہیں جا سکتے۔ دوسری آیت میں جب پہلے گزر چکی ہے اس میں ہے کہ وہ 7 گنا بھی ہو جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات نہیں لکھے جا سکتے۔ آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں اے نبی علیہ السلام ان سے کہہ دو میں تو تم جیسا انسان ہوں اور میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو جو شخص اللہ سے ملاقات چاہتا ہے وہ نیک کام کرے اور شرک نہ کرے۔ نیک وہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو، تو عبادت صرف اللہ کی اور طاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ منہج ہے کامیابی کا۔ اس کے بعد جناب ہمارے ساتھ ہے سورہ مریم، اور آپ دیکھیں یہ مکی صورت ہے، اس میں حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام میں مریم کی نام کی صورت تو ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ یا آپ کی بیویوں میں کسی کے نام کی صورت نہیں، آپ کی بیٹیوں کے نام کی کوئی صورت نہیں۔ تو یہ اسلام ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اسلام نازل ہوا ہے۔ تو اس نے جیسے کیا، ایسا نہیں کہ میں بھی اپنا کوئی نہ کوئی نام لگا دوں اس میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، اور جو اللہ نے بیان کیا اسی کو انہوں نے نیچے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ یہ صورت ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی، اور اس میں عیسائیوں کے عقائد اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ وغیرہ بیان ہوئے ہیں۔ شروع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے، بوڑھے ہو گئے، اللہ سے دعا کی حب لی من لدنک ولیہ، یا اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلے میں دیتا ہوں۔ کہنے لگے کیسے، میں تو بوڑھا ہو چکا، میری بیوی بانجھ ہو چکی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نہیں مانگا، تب سے مانگ رہے ہوں گے، لیکن اللہ چاہے تو نبیوں کی دعا بھی رد کر دے۔ یہ کہنا کہ فلاں شخص ہے وہ کرنے والا ہے اور اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو انبیاء کی نہ مانے اور چاہے تو مان لے، عام آدمی کی بھی مان لے، وہ بادشاہ ہے۔ تو کہا کہ ہم تیری بیوی کی بھی اصلاح کر دیں گے، تمہیں بیٹا عطا کر دیں گے۔ تو ان کو اللہ نے بیٹا عطا کر دیا، ان کا نام یحییٰ تھا، اور والدین کی عزت کرنے والے اور بدبخت نہیں تھے۔ اس کے بعد قصہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کا۔ ان کے پاس فرشتہ آیا، کہنے لگی میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا میں تو اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں تاکہ آپ کو بچہ عنایت کیا جائے۔ کہنے لگی مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، میری تو شادی نہیں ہوئی۔ کہا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ تو انہوں نے ان میں پھونک ماری فرشتے نے، جس سے ان کو حمل ٹھہر گیا، اور اس کے بعد اللہ نے حمل جب ظاہر ہوا تو کہنے لگی کاش میں آج کا دن نہ دیکھتی، مر چکی ہوتی، یہ میں کیا جواب دوں گی اپنی قوم کو۔ تو آواز آئی نیچے سے کہ آپ ایسا کریں، یہ جو کھجور ہے اس کی کھجوریں کھائیں، اور یہ اللہ نے آپ کو چشمہ دے دیا، یہ پانی پئیں، اور اگر آپ سے کوئی بات کرے کہ یہ کیا ہے، بچہ کیسے ہو گیا اور تیری تو شادی نہیں ہوئی، تو کہنا کہ میرا تو روزہ ہے، چپ کا روزہ ہے، میں تو بات نہیں کروں گی۔ تو ایسا ہی ہوا، قوم کے پاس لے کر آئی، انہوں نے ایسی باتیں کی، کہنے لگی لقد جئت شیئا فریّا، یہ تو بہت بہت غلط ہو گیا، نہ تیرا باپ بدکار تھا اور نہ تیری ماں، تو تیرے ساتھ ایسے کیوں ہوا؟ تو ایسے ثابت ہوتا ہے کہ ماں باپ کے گناہ بچوں میں اس کا بدلہ بچوں سے ہو جاتا ہے۔ جو اللہ محفوظ رکھے کسی کی عزت سے کھیلتا ہے، اس کی عزت سے پھر لوگ کھیلتے ہیں۔ اس کو مکافات عمل کہتے ہیں، اور اس آیت سے اس کو دلیل لی جاتی ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام خاموش رہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے بچپن سے ہی۔ اور اس قصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا قصہ بیان کیا ہے حضرت ابراہیم کا۔ تو یہ ہجرت حبشہ سے پہلے صورت نازل ہو چکی تھی، تو جب ہجرت حبشہ ہوئی تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس گئے تو انہوں نے یہ صورت پڑھ کر سنائی تھی، جس سے وہ رونے لگ گیا تھا اور اندر ہی اندر مسلمان بھی ہو گیا تھا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کھل کر ان کی وضاحت کی ہے کہ وہ اس پروسیس سے گزر کر انسان پیدا ہوئے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی شریک نہیں ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے، نہ ان کی ماں اللہ کی بیوی ہے نعوذ باللہ، بلکہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ اپنے ابا سے کہنے لگے آپ ایسے بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو سنتے نہیں، جو بولتے نہیں، دیکھتے نہیں، اور آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے؟ وہ کہنے لگا اچھا تو میری معبودوں سے بے رغبتی کرے گا؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں انہی پتھروں سے مار مار کے تجھے قتل کر دوں گا۔ واہجرنی ملیا، گھر سے نکل جا۔ اب کوئی اور نہیں ہے، کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی دفتر سنبھالنے والا نہیں ہے، اکیلے ہی مسلمان ہیں اور باپ نے گھر سے نکال دیا ہے۔ کہنے لگے ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں آپ کے لیے اللہ سے استغفار کروں گا۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ وهبنا له اسحاق ویعقوب۔ اب اس آیت کی سینس پہ غور کریں۔ فلما اعتزلهم، جب ابا بھائی ساتھیوں کو، چاچے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، وَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ مطلب یہ کہ جب رب کے باغی رشتہ داروں کو اللہ واسطے چھوڑا تو اللہ نے مطیع اور فرما بردار رشتہ دار عطا کر دیے، اگرچہ بیچ میں سالوں کا فاصلہ ہے، دسیوں سالوں کا فاصلہ ہے، لیکن جو اللہ واسطے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اس کا نعم البدل دیتا ہے۔ یہ حدیث بھی ہے اس معنی میں۔ اس کے بعد تھوڑا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ جو تھا وہ 16 سے 40 تک تھا، اور یحییٰ علیہ السلام والا 1 سے 15 تک تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ 41 سے 50 تک ہے، اور موسیٰ اور اسماعیل اور ادریس علیہ السلام کا قصہ 51 نمبر آیت سے 60 نمبر آیت تک ہے۔ نہایت اختصار کے ساتھ یہ قصے یہاں پر بیان ہوئے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری وضاحتیں فرما دیں تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس کے باوجود تم کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کتنی بری بات ہے۔ تو آیت نمبر 88 سے 95 تک اللہ تعالیٰ نے توحید کا بیان کیا ہے اور عیسائیوں کے اس عقیدے کی نفی کی ہے، رد کیا ہے۔ فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض، زمین پھٹ جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ڈھہ جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، اس جرم کی وجہ سے کہ تم کہتے ہو اللہ کا بیٹا ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے۔ تو قطعی طور پر نہ ہمیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا جز سمجھنا چاہیے، قطعی طور پر جائز نہیں۔ ان کے نور کا جز سمجھنا بالکل غلط ہے، بلکہ وہ انسان ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی انسان ہے، تمام انبیاء انسان ہیں، اور مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری کائنات سے افضل بنایا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات سے افضل بنایا ہے۔ ان کا مقام بہت اعلیٰ، مگر ان کی جو نسل ہے وہ انسان کی ہے۔ واللہ اعلم۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے۔ جس طرح الف لام میم ہے، اسی طرح طٰہٰ کا لفظ شروع میں آیا، اس لیے اس کا نام سورہ طٰہٰ ہے۔ تو طٰہٰ، یاسین، یہ نام رکھنے میں میرا ذاتی طور پہ ملاحظہ ہے، یہ نام بندوں کے نہیں رکھنے چاہیے، اس لیے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کی کلام ہے۔ اور یہ ڈیبیٹ اتنا شدید تھا کبھی عالم اسلام میں کہ جناب ہارون، مامون، مہدی، ہادی، ان کے زمانے میں اتنا شدید تھا، حضرت امام احمد کو اسی مسئلے پر جیل میں ڈال دیا گیا، اور 3 خلیفے ان کو جیل میں سزائیں دیتے دیتے مر گئے۔ یہ کہ تم کہو قرآن مخلوق ہے، وہ کہتے تھے نہیں، قرآن اللہ کی کلام ہے، مخلوق نہیں ہو سکتی۔ اب جب میں کسی مخلوق کا نام قرآن رکھ دوں یا قرآن کی آیت رکھ دوں تو یہ ایک اس میں شبہ نکلتا ہے کہ یہ قرآن مخلوق ہے۔ اب آپ دیکھو نا، مودی کے اگر گدھے کے اوپر مودی لکھ دیں مثلا، ہاں، یا جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں، جو احتجاج کرنے والے اس طرح کے کام کرتے ہیں، آپ کے ملک کے حکمران کا نام لکھ دے کوئی، تو اس کی بے عزتی ہوگی کہ اس نے گدھے پر نام کیوں لکھا ہے۔
کیونکہ سمجھا یہ جائے گا کہ اگر ٹرمپ کا نام گدھے پہ لکھا ہے تو اس کا مطلب ٹرمپ گدھا ہے، یہ سمجھا جائے گا نا۔ تو جب ہم اللہ کی آیت کسی مخلوق پر لکھ دیں گے، اس کا نام رکھ دیں گے، تو یہ اس میں شبہ نکلے گا کہ شاید وہ آیت مخلوق ہے۔ بس اس لیے میرا ذاتی یہ ایک سوچ ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ انسانوں کے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ یہ سوچ کہ طٰہٰ اور یاسین اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، یہ بھی بغیر دلیل کے بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اس میں مکی صورت ہے اور یہ بھی ہجرت سے کچھ دیر بعد نازل ہوئی تھی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 سے 8 نمبر آیت تک اپنے بارے میں بیان کیا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بلند ہونے کی دلیل ہے، اللہ کے عرش پہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور یہ کہنا کہ اللہ ہر جائی ہے، ہر جگہ ہے، حاضر ناظر ہے، یہ نظریہ بھی بغیر دلیل کے ہے۔ اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ لامکاں ہے، یہ نظریہ بھی بغیر دلیل کے ہے۔ اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں گھسا ہوا ہے، نعوذ باللہ، یہ بھی اللہ کی گستاخی اور بغیر دلیل کے ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، فَوْقَهُمْ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، اللہ کی طرف کلمات چڑھتے ہیں، اعمال صالحہ چڑھتے ہیں۔ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے تھے، اترے نہیں تھے۔ تعرج الملائکۃ والروح، اللہ کی طرف فرشتے چڑھتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ بلند ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پہ ہے۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاءِ، کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات کے بارے میں جو آسمانوں پر ہے؟ تو سب دلائل ہیں اس بات کے کہ اللہ اوپر ہے اور وہ عرش پر ہے، مگر اس کی کیفیت میرے مولا نے نہیں بتائی، ہم کچھ نہیں بیان کر سکتے۔ وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، مانو وہ بندے کے ساتھ ہے۔ ما یکون من نجویٰ ثلاثۃ الا هو رابعہم، مانو کس حساب سے ساتھ ہے؟ جیسے اس کی ذات کے لائق ہے۔ ہمیں کیفیت اللہ نے نہیں بیان کی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کہاں ہے؟ بولے عرش پہ۔ تو کہا کیسے؟ تو کہا اللہ کا عرش پہ ہونا معلوم ہے، کیفیت اس کی مجہول ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، کیونکہ اللہ اس کے رسول نے نہ بتایا اور نہ صحابہ نے سوال کیا، نہ انہوں نے جواب دیا، اس لیے ہم اس پر خاموش ہیں۔ اللہ کی صفات کا بیان ہو گیا۔ اس کے بعد سیرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے، کیسے کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اور کیسے کیسے وہ مدین پہنچے اور واپس آئے، تو بیوی بچوں کو لے کر، تو راستے میں آگ نظر آئی، جنگل میں سردی بہت تھی، تو کہا کہ آپ بیٹھو میں آگ لے کر آتا ہوں، تو وہ اللہ کا نور تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس میں ہے اور آج کے بعد میں آپ کو نبی اور رسول بنا رہا ہوں۔ تو اس طرح رسالت ملی، تو کہا جا کر فرعون کو سمجھانا ہے، تو فرمایا کہ کہا کہ اللہ وہ تو میں تو اس سے بچنا چاہ رہا ہوں اور آپ کہتے ہیں اسی کے پاس جائیں، تو آپ ایسا کریں کہ پھر میرے بھائی ہارون کو نبی بنا دیں، اس کی زبان تھوڑا ستھرا چلتی ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، اس کو بھی بناتے ہیں۔ جاؤ فقولا لہ قولا لینا، نرم بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائے۔ تو اللہ کو علم میں تھا مسلمان نہیں ہوگا، مگر اس کے باوجود دائی کو یہی کہا گیا کہ آپ نے نرم بات کرنی، تو اور یہ عزم رکھنا کہ اس نے مسلمان ہو جانا، جبکہ اللہ کے علم میں تھا اس نے نہیں ہونا۔ تو ہمیں اس عزم کے ساتھ دعوت کا کام کرنا چاہیے اور نرم انداز سے کرنا چاہیے۔ خیر وہاں سے گئے، وہ بعد نہیں آیا اور واپس آئے تو جادوگروں سے مقابلہ ہوا، وہ بھی جیت لیا، تو مسلمان بڑھ گئے۔ پھر وہاں سے گھر سے نکلنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی۔ آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون کی فوج تھی، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا وَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ، اللہ تعالیٰ نے خشک راستے بنا دیے اور وہ مجاہد وہاں سے گزر گئے۔ پیچھے سے فرعون آ کر گزرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے پانی چلا دیا اور وہ ڈوب گیا۔ تو یہ سارا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، مایوسیاں ختم کرنے والا قصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی وہی رب ہے،
اگر صبر کیا جائے اور اگر اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ آج بھی راستہ دینے کے لیے تیار ہے، بشرط ہے کہ ہم اس کے ساتھ تعلق ٹھیک کر لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تھوڑا آدم علیہ السلام کی تخلیق اور جنت سے دنیا تک کا سفر بیان کیا ہے، 116 سے 123 تک۔ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت جو ہے وہ 9 سے 99 تک ہے، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ 116 سے 123 تک ہے۔ تو شیطان نے وسوسہ ڈالا ان کے دل میں، هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ دیکھیں کیسا انداز ہے شیطان کا، کہتا ہے آدم آپ کو میں بتانا دوں، ایسا درخت کے کھاؤ گے تو کبھی نہیں نکلو گے اور تیری بادشاہی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حقیقت یہ تھی کہ فوراً نکل جاؤ گے، تو شیطان کی باتوں میں مت آؤ، جھوٹ بولتا ہے۔ تو بہر صورت انہوں نے جیسے ہی چکھا اس کو، اور ساتھ ہی ان کے کپڑے اتر گئے اور ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اس لیے اب دنیا میں جو رہے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، کتاب و سنت پر عمل کرے گا، اور پھر دوبارہ جنت میں جا سکے گا۔ اور لیکن جو کتاب و سنت سے اعراض کرے گا، من اعرض عن ذکری ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے کتاب و سنت سے منہ پھیرے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، قیامت والے دن وہ نابینا بن کر اٹھے گا، کہے گا یا اللہ ساری زندگی آنکھیں ملی تھیں اور اب کیوں نہیں ملی؟ اللہ فرمائے گا تجھے آنکھیں دی تھیں اپنی آیات کو دیکھنے کے لیے، اور تو نے ان کو دیکھا ہی نہیں، بھول گیا، اب تجھے آنکھیں دینے کا فائدہ کچھ نہیں ہوا، اس لیے میں نے تجھے نابینا اٹھایا ہے۔ تو 50,000 سال کی زندگی ٹامک ٹوئیاں ٹھڈے کھائے گا اور حالت خراب ہوگی۔ تو اس جہان میں یہ آنکھیں دی ہیں اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے، یہ آنکھیں دی ہیں نیکی کرنے کے لیے، کان ہاتھ سب اور مال اولاد ان کو اللہ واسطے مسخر کریں اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے 50,000 سال اچھے گزر جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔